أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین کہ اس رب کریم نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کے ذکر خیر کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شعوری ارتقاء اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی تاریخ کا وہ عظیم لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسان اخلاقی زوال کا شکار تھے اور حق و باطل کی پہچان نہ تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ انسانیت کو ہدایت، عدل اور نور ایمان کی طرف رہنمائی ملے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اسی بعثت کے ذریعے قرآن کریم نازل ہوا، انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ملا، اور اخلاق، عدل اور محبت کا ایسا کامل نظام دنیا کے سامنے آیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا نمونہ بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ نسبت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی شرکت اور سیکھنے کی خواہش اس سیشن کو بابرکت بناتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت کلاس کو ہمارے لیے باعث ہدایت، باعث علم اور باعث کامیابی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور اس کے عظیم پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ شعوری ارتقاء اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کی عظمت اور شرف جس فضیلت یا بنیاد پر قائم ہے وہ بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی پر ایک ایسی ہستی کا کچھ اس طرح کنٹرول ہے کہ اسے تسلیم کیے بغیر گزارا نہیں۔ انبیاء اکرام اس ہستی کی توحید کا ذکر ایک تسلسل سے کرتے چلے آئے ہیں۔ توحید کی دعوت اور اس کا پرچار نہایت شد و مد اور تسلسل سے کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کے جد امجد اور وارث ہیں۔ اس دور کا شعور آج کے انسانی شعور سے بہت کم اور محدود تھا۔ اس وقت انسان کو معاشرت یعنی مکان، لباس اور خوراک کے متعلق اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ وہ گھر بنا سکے، ایجادات کر سکے یا اعلیٰ غذا استعمال کر سکے۔ حقائق یہ ہیں کہ اولاد آدم جنگلی پودوں، جڑوں اور پھلوں کو بطور غذا استعمال کرتی تھی۔ درختوں کے بڑے بڑے پتے اور جانوروں کی کھال ان کا لباس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ انسانی شعور نے ترقی کی، پتھر کے دور سے معاشرت اور بد و باش کا آغاز ہوا۔ آگ کی دریافت سے انسان دھات اور لوہے کے دور میں داخل ہوا، اور اس طرح ترقی کرتے کرتے انسانی شعور میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو توحید پر قائم رکھنے کے لیے انبیاء اکرام
کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ پردہ فرماتے اور کچھ وقت گزرتا تو نوع انسانی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے۔ انبیاء اکرام کی تعلیمات میں اپنی مصلحت اور ضرورت کے مطابق تحریفات کر دیتے۔ انبیاء اکرام کے بعد ہر دور میں ایک ایسا گروہ آتا رہا جو ان تعلیمات کو اپنے ذاتی مفاد اور نفع کے مطابق ڈھا دیتا۔ ان مطلب پرست افراد کی چالاکی اور عیاری سے سحر و بت پرستی کا دور شروع ہوا۔ بت پرستی اور سحر کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان بتوں کے درمیان بھی حسب مراتب کا خیال رکھا گیا۔ چھوٹا بت، بڑا بت اور سب سے بڑا بت۔ بت پرستی کے کسی دور میں ایسا نہ ہوا کہ ان بتوں کا بھی کسی اندیدہ ہستی سے تعلق قائم نہ رکھا گیا ہو۔ تمام تر مذاہب پرستی، بت پرستی، مادہ پرستی اور شرک یا کفر کے باوجود تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور غالب نہ رہا ہو۔ تاریخ میں عبرانی، سریانی، کلدانی، عمری، عربی اور دیگر اقوام کا تذکرہ موجود ہے، اور ان قصاص میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہمیشہ غالب رہا ہے۔ یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ بت پرستی اور شرک میں بھی انسان مجبور ہے کہ وہ ایک مافوق الفطر ہستی کا تذکرہ کرے، اور جس کا تذکرہ بت پرست بھی کرتے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل عرب شعراء کی طرز فکر پر غور کیا جائے تو ان کی شاعری کا یہ تصور بطور خاص سامنے آتا ہے کہ وہ بتوں کی طاقت اور صفات کو ایک ہستی کی طرف ضرور موڑ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں، مثلاً عذاب کرنے والا بت، رحم کرنے والا بت، بارش برسانے والا بت، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پتھر کی صورت میں ڈھا کر سامنے رکھ لیا تھا۔ شرک کے معنی ہوئے کہ توحید کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک معاشرتی ترقی اور انسانی ذہن کے ارتقاء کے باوجود شعوری پستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بیت اللہ شریف میں 360 سے 390 بت رکھے ہوئے تھے۔ اہل مکہ کی پس ذہنی اور شعوری جہالت کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہاتھ سے تراشے گئے یا رقم سے خریدے ہوئے بتوں کو خدا مانتے اور ان کو پوجتے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ان بتوں کی بے حرمتی ہوگی تو ہمیں نقصان ہوگا۔ ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جاتی تھیں اور ان کے حضور چڑھاوے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ یہ تمام صورتحال کسی طرح بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت قریش یا اہل مکہ اعلیٰ انسانی شعور کے حامل تھے۔ اس دور میں دوسری اقوام کے افراد کو بھی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بیت اللہ میں عبادت کر سکیں۔ وہاں یہودی اور عیسائی بھی آتے تھے جو بتوں کو نہیں مانتے تھے اور اپنی نمازیں اور ذکر وغیرہ کرتے، لیکن ان لوگوں میں بھی اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ ان بتوں کا انکار یا بطلان کر سکیں اور اس بارے کوئی آواز اٹھا سکیں۔ حتیٰ کہ عرب میں حج بھی ہوتا تھا اور تمام اہل عرب بیت اللہ شریف کی عقیدت میں مکہ میں جمع ہو کر حج ادا کرتے تھے، لیکن اہل عرب میں بھی کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ بتوں کے خلاف بات کر سکیں۔ جہالت کا یہ سارا عالم تھا کہ قتل و غارت اور لوٹ مار عام تھی۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تو اس امر کو باعث شرم جانتے اور لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لیتے اور ان کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں۔ عورتوں کی خرید و فروخت اس طرح کی جاتی جس طرح بھیڑ بکریاں خرید و فروخت کی جاتی تھیں۔ وحشت و بربریت اور جہالت کے اس دور میں جہاں قتل و غارت گری اور لوٹ و مار عام ہو، آزاد مردوں کو غلام بنا لیا جائے، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہو، لڑکیوں کو زندہ مارنا رسم ہو
اور رسم و رواج میں لا قانونیت ہو، اس قوم کو کسی بھی طرح باشعور نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے مکہ کی معاشرت تک جو عمومی شعور منتقل ہوا، اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکہ کے لوگ بالغ شعور کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور شعوری انسانی کے ارتقاء کے لیے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں ایک آج جلی قربانی پیش کی گئی، جس سے بیت اللہ شریف کے غلاف میں آگ پکڑ لی اور اس کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جب تک جلی ہوئی دیوار کو گرا نہ دیا جائے تو نئی بنیاد پر تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ مکہ کے تمام سردار اور بڑے بڑے امراء اور رؤساء جمع ہوئے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، لیکن کسی آدمی میں بھی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار گرا سکے۔ ہر آدمی اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر ان دیواروں کو گرایا تو تباہی اور مصیبت آ جائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے نیچے ایک تہہ خانہ موجود تھا، جہاں لوگ نظر و نیاز کے لیے سونا اور سکے ڈال دیتے تھے۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ زر جواہرات کے ڈھیر پر ایک بڑا اژدہا بیٹھا رہتا تھا۔ مشہور ہے کہ جہاں سونا اور خزانہ ہو وہاں اژدہا آ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں آگ اور دیوار گرنے سے وہ اژدہا باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس اژدہا کو مارنے کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا کہ اگر اس اژدہا کو مارا گیا تو ادبار آ جائے گا۔ اژدہا اسی لیے زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر نہیں چاہتے۔ پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس اژدہے کو اٹھا کر آسمان کی وسعت میں گم ہو گیا۔ اب اہل مکہ کے ذہن میں یہ نئی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کی دوبارہ تعمیر چاہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑنا پریشانی کا باعث بنے گا۔ پھر ایک بزرگ آگے بڑھے اور بہت محتاط انداز میں خانہ کعبہ کی دیوار پر کندل کی 2-3 ضربیں لگائیں اور واپس آ کر کہا کہ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو توڑنے سے ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر دوبارہ بنایا جائے۔ رات بھر انتظار کیا گیا اور ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا، چنانچہ لوگوں نے کندل سے دیوار گرا دیں اور زمین صاف کر کے بنیادیں کھود دیں۔ بنیاد کی تیاری میں ایک بڑا سخت پتھر آیا تو یہ اتفاق رائے ہوا کہ یہ وہ بنیاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے رکھی تھی۔ لہٰذا اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی ہو گئیں تو تعمیر مکمل ہو گئی تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب دیوار میں حجرہ اسود کون رکھے۔ قبیلوں کی برتری سامنے آ گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجرہ اسود رکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو۔ اس پر تنازع کھڑا ہو گیا اور تلواریں نیام سے نکل آئیں۔ تب اللہ کے ایک نیک بندے نے یہ تجویز پیش کی کہ خانہ کعبہ میں خون انگریزی اور قتل و غارت سے بچنے کے لیے ایسا کریں کہ صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو وہ اس تنازع کا جو بھی فیصلہ کرے سب اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ اگلی صبح خانہ کعبہ میں جو ہستی سب سے پہلے داخل ہوئی وہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی لوگوں میں شور مچ گیا، آمین آ گئے، آمین آ گئے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے درمیان میں سنگ اسود رکھا اور فرمایا کہ یہاں جتنے بھی قبیلوں کے سردار نمائندے موجود ہیں وہ سب مل کر اس چادر کو کنارے سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ جب ان لوگوں نے چادر کو اوپر اٹھایا تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس واقعے سے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لوگوں میں
بحیثیت امین کے جو عزت و احترام اور تقدس تھا وہ ثابت ہوتا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ کی وحدیت کا پیغام کی تبلیغ کی تو سب مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معبوس فرمایا تو شعوری اعتبار سے انسان انتہائی پست اور پسماندہ حالت میں تھا۔ اہل مکہ کے ذہنی پسماندگی اور شعوری پستی کی حد پر غور فرمائیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کی تو اتنی عظمت تھی کہ وہ دیوار پر کندل نہیں مارنا چاہتے، لیکن جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو انہوں نے خانہ کعبہ میں دوبارہ بت رکھ دیے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک توحید کے لیے نوع انسانی کا شعوری ارتقاء ناقابل تذکرہ تھا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کئی دن قیام فرماتے اور اپنے ساتھ خرد و نوش کا سامان لے جاتے، اگرچہ یہ سلسلہ سارا سال جاری رہا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل 5 سال تک رمضان المبارک کے پورے ماہ غار حرا میں قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرماتے۔ کائنات کیسے تخلیق ہوئی؟ آسمان، سورج، چاند اور زمین کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کیوں پیدا ہوتا ہے اور کیوں مر جاتا ہے؟ ان انوار پر غور و فکر اور ان کے اندر کار فرما اللہ تعالیٰ کے انوار کا عرفان حاصل کرنا غار حرا کی سنت ہے، کیونکہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ غار حرا جبل نور میں واقع ہے۔ یہ بڑی پرمسرت اور حیرت انگیز بات ہے کہ عربی میں حرا ریسرچ یا تحقیق کو کہتے ہیں، جبکہ جبل نور کا مطلب روشنی کا پہاڑ ہے اور پہاڑ سے مراد لامحدود وسعت ہے۔ اس طرح جبل نور میں غار حرا تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں لامحدود روشنی تلاش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے تشریف لے جاتے تھے۔ جب 5ویں سال سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیق و تلاش عروج کو پہنچ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن مبارک نقطۂ وحدیت میں جذب ہو گیا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ کوئی تصور باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، پڑھیے پڑھیے رب کریم کے نام سے جس نے تخلیق کیا انسان کو ٹھکرے سے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینہ مبارک میں گرمی اور وحدت محسوس ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھیے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد کہا، پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری شدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھینچا اور کہا، پڑھیے غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام وحی اور نبوت لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے مستفید ہوئے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحدیت کی دعوت دی تو اہل مکہ نے محدود شعور کی بنا پر توحید کو قبول نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکالیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حیثیت سے امت مسلمہ پر لازم ہے کہ غور و فکر کی تعلیمات
اور سنت پر عمل پیرا ہو کر شعوری ارتقا اور ذہنی وسعت حاصل کرے۔ غار ہرا کی سنت امت مسلمہ کے لیے ایک بات کا پیغام ہے کہ باطن میں موجود انوار اور روشنیوں کو تلاش کر کے ان پر تفکر کیا جائے۔ جس قوم سے تحقیق، تلاش اور ایجادات نکل جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ علم امت مسلمہ کا ورثہ ہے۔ مسلمان عمل سے دوری کے نتیجے میں تباہ و برباد ہے۔ مسلمانوں نے علمی طور پر شعوری ارتقا حاصل کرنے کے بجائے تنزلی اور تباہی اختیار کر لی۔ علم کی میراث حاصل کر کے عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے اور بحیثیت امت مسلمہ عروج حاصل کرنے کے لیے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق زبانی کلامی تو نہیں رہ گیا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عقیدت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غار ہرا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غور و فکر کو اپنے عمل و کردار کا حصہ بنائیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں علمی اور شعوری ارتقا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنا لیں گے تو ہمیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ حوالہ جات اللہ کے محبوب شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے جو بھی آپ نے سنا، جو بھی آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ ہم سب سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم مل جل کر آگے بڑھ سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہوم ورک کیا ہے نا میرا بیٹا، اس کے حوالے سے جو میں نے تیاری کی ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے، سمجھ میں آئیے کہ شعوری ارتقاء اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ اس طرح آئی ہے کہ جیسے جیسے لوح قلم میں بھی بابا جی سرکار نے فرمایا ہے کہ تنزلات 4 درجوں پر ہو رہی ہے۔ 3 درجے جو ہیں روح، روایت اور راہ، وہ پاک اور نیوٹرل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے۔ خامی آ رہی ہے عالم ناسوت میں یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم انسان بھول جاتے ہیں اصل تعلیم۔ اس لیے انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا کہ وہ ہمیں آ کے سمجھائیں تاکہ ہم ڈی ٹریک نہ ہوں۔ آج کی جو ہم نے پڑھا سمجھا اس میں بھی یہی آیا کہ آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی ہے اور مسلسل بغیر کسی وقفے کے انبیاء کرام آ رہے ہیں۔ اب شعوری ارتقاء سے مراد یہ کہ ہم اس دنیا میں عالم ناسوت میں ہم جو حرکت کرتے ہیں، علم استعمال کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا شعور کہلاتا ہے۔ اس میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انبیاء کرام آتے گئے، تو اس میں جدت آتی گئی۔ اس میں جو میں نے ہوم ورک کیا اس میں آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آل عمران، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے نئی نئی ایک جدت کے ساتھ انبیاء کرام آئے ہیں، نئے نئے علم کے ساتھ آئے ہیں، اور ہمیں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کو صوف بھی کہا جاتا ہے۔ صوف کا ایک درجہ لیول وہ چھوٹے پیمانے پہ ہے، حالات کے حوالے سے رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد زبر کہا گیا ہے جس کی جمع زبور ہے۔ اس کے بعد یجلیہا کہا گیا ہے کہ جس میں ریویل کی جاتی ہیں غیب کی باتیں۔ التورات کہا گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ انجیل کہا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور جب مجموعہ علوم حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت 1400 سال پہلے حالت یہ تھی کہ اللہ کے نام پہ عبادت تو کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ ٹوٹل جو ہے نا وہ ظاہر اور بت پرستی میں ہم پھنسے ہوئے تھے۔ تو سرکار پاک نے اس شعوری لیول کو رکھتے ہوئے جو علوم سکھائے، اس وقت آپٹکس میں ابن ہیشم، طب میں ابن سینا الرازی،
ریاضی میں ابن حیثم، الجبرا میں خوارزمی، فلکیات میں البتہ اور خیام، کیمیا میں جابر بن حیان، یہ سارے کے سارے علوم حضور پاک علیہ السلام نے ہی تو دیے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری امت شعوری طور پر عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم کو، تو اس کا آغاز حضور پاک علیہ السلام نے ہی کیا، تمام سائنسی علوم کی بنیاد رکھی اور اس کو ٹرانسفر کیا۔ جیسے جیسے انبیاء کرام آتے گئے وہ ویژن اوپن ویژن لاتے رہے ہمارے لیے، تو یہ اس کی تیاری تھی میری جی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہی ہمارے جو ہیں جتنے علوم کی بنیادیں ہیں انہوں نے ہی بنیادیں رکھی ہیں، اور آج ہم اسی کی وجہ سے شعوری ترقی پہ جتنا بھی اس وقت اس دنیا میں ہم ترقی میں ہیں اس کی بیس سرکار پاک ہے جی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اصغر بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہم لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، تو ہم لوگ کس معاشرے میں رہ رہے ہوتے۔ تو یہ ان کا کرم، یہ ان کی رحمت، یہ ان کی محبت، ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے آ کے ہمیں اندھیروں سے نکالا۔ جیسے یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اس کو بار بار ٹریک میں لانا پڑتا ہے، اس کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ آپ لوگ درست ہو جائیں، آپ لوگ خود کو ٹھیک کر لیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں۔ اسی لیے تمام انبیاء اکرام اللہ پاک نے تسلسل کے ساتھ بھیجے تاکہ وہ انسانی شعور کو ایک راستہ دکھا سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس کو ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ تو قوم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں پھر ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طوفان کی لپیٹ میں آ گئے، اور پھر اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ان کو۔ پھر سورہ الاعراف میں آگے ڈیٹیل میں فرمایا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، تکبر چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے تکبر کیا، انکار کیا، تو ان کو جو عذاب ہوا وہ کیا ہوا؟ سخت آندھی کا عذاب دیکھنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو قبول کریں، اور اونٹنی کا ذکر ہے وہاں پہ کہ آپ لوگ اونٹنی کو قتل نہ کریں، اس کو چوٹ نہ پہنچائیں، لیکن انہوں نے حکم نہیں مانا، انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، تو ان کو زلزلے کا عذاب میں مسلط کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان کی قوم میں ایک جو بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ بری اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے۔ پھر ان پر جو عذاب نازل فرمایا گیا وہ پتھروں کی بارش کا عذاب تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو فرعون نے بھی کیا کیا؟ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، تو اس کی جو فوج تھی وہ سمندر میں غرق ہو گئی۔ تو تمام انبیاء کرام جو تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ہمیں بتانے کے لیے بھیجے ہیں بار بار کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، معافی طلب کر لیں۔ تکبر جو سب سے بڑی جو بات ہے، ہم لوگ انکار نہ کریں، تکبر نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ تو جو انبیاء اکرام آئے ہیں بس ان کا مطلب، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہدایت کو، راستے کو ہم اپنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے منسلک ہو جائیں۔ جی، آپ سب احباب سے بھی درخواست ہے، اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی یا کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور اپنے ہینڈ ریز کر کے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جب آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ میں پڑھ رہی تھی تو جو چیزیں میرے سامنے آئیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ بابا صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، اسم عظیم جو کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نفسیات کی دنیا میں ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک انگریز ماں کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے سارے نقش و نگار اور رنگ حبشی بچوں کی طرح تھے۔ ناک نقشہ موٹا، بال گھنگرالے، رنگ سیاہ، ویسے ہی چوڑا سینہ اور مضبوط اعصاب۔ بچے کی پیدائش کے بعد باپ نے اس حقیقت کو کہ بچہ اس کا ہے قبول نہیں کیا۔ جب معاملہ بہت زیادہ الجھ گیا اور تحقیق کی گئی تو انتہا کو پہنچ گئی، تو راز یہ کھلا کہ ماں حمل کے دوران جس کمرے میں رہتی تھی وہاں دیوار پر ایک حبشی بچے کا فوٹو تھا۔ بڑے بڑے نفسیات دانشور اور ڈاکٹروں کا بورڈ
बैठा और बाहमी सलाह अम, मशवरे से ये बात तय पाई कि चूंकि इस कमरे में एक हबशी बच्चे का फोटो लगा हुआ है और औरत हमल के जमाने में बच्चे से फितरी और तिबी तौर पर करीब रही है और बार बार हबशी बच्चे को देखती रही है, देखने में इतनी गहराई पैदा हो गई कि उसकी सोच पेट में मौजूद बच्चे को मुंतकिल हो गई। दूसरा तजर्बा ये किया गया कि आइंदा वो जब उम्मीद से हों तो वहां पर एक बहुत खूबसूरत बच्चे का फोटो लगाया जाए, और तजर्बाती बुनियाद पर माँ को हिदायत की गई कि उस फोटो को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि पैदा होने वाले बच्चे के नकूश तकरीबन वही थे जो दीवार में लगे हुए फोटो में थे। अब इसको दूसरी मिसाल से समझ लेते हैं कि सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम की बासत के बारे में जब हम गौर करते हैं तो ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है कि सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हासिल कायनात सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया इकराम की मुतय्यन मिकदारें मुंतकिल हुई। अम्बिया का वो जहन जिसमें अल्लाह बसता है सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम को बतौर विरसा के मुंतकिल हुआ। इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम का जहन मुबारक बासत से पहले ही तमाम अम्बिया इकराम की मनाजिल तय कर चुका था। ये बहुत ज़्यादा गौर तलब है, कुरान पाक में जितने अम्बिया का तज़किरा हुआ तकरीबन वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी एक नस्ल में तर्ज फ़िक्र बराबर मुंतकिल होती रही। इस कानून से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रूहानी दरअसल एक मखसूस तर्ज फ़िक्र का नाम है। जब ये पैराग्राफ या ये जो टॉपिक है ये मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में ये बात आई कि हम लोग आज जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये हमारे जहन पे इम्पेक्ट नहीं करता, हमारे साथ जो लोग मुंसलिक हैं उन सब पे इम्पेक्ट करता है। अगर मैं घर में खाना बना रही हूँ, मैं क्या सोच कर बना रही हूँ, वो जो खाएंगे उन पे इम्पेक्ट करेगा, जो मेरे इर्द गिर्द हैं उन सब पे इम्पेक्ट करेगा, मेरे आने वाली नस्लों पर भी इम्पेक्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने आया कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही उनके आबाओ अजदाद से उनको वो विरासत मुंतकिल हो रही थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो ये बहुत दूर से चीजें चलती आ रही हैं, तो हम अपने जहन पर गौर व फिक्र करें कि हम क्या सोच रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम पे, हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाली नस्लों पे। आप सबसे दरख्वास्त है, आप सब इस पे जरूर अपना इजहार राय पेश करें। जी इशफाक भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बयान किया और असर भाई ने भी बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स किए। तो मैं जो समझ आई थी, वो गारे हिरा में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जाते थे, तो वहाँ पे जाके गौर फिक्र करते कायनात के ऊपर, अपनी पैदाइश के ऊपर, और जितनी भी अल्लाह पाक की तख्लीक़ात हैं। तो जैसे हम मुराकबा करते हैं, तो ये मुराकबे की सुन्नत जैसे बाबा जी ने भी हमें बताया है कि हम अपने ऊपर गौर व फिक्र करें। अपनी यहाँ आने का मकसद कि इस दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है तो क्यों किया है, यहाँ से हम आगे किधर जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम कुरान पाक का मुताला भी करते हैं, तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नबी पाक वहाँ जाते थे, वहाँ जाके जो अल्लाह पाक उनको अनवार व तजल्लियात देता था, तो हम भी वो वाली रोशनी, वो नूर हम हासिल कर सकते हैं अगर हम भी मुराकबा और अल मुराकबा की कैफियत में जाए ना। तो अल्लाह पाक हमें भी अपना कुर्ब अता करेगा। जैसे जब नबी, अब बाबा जी ने यहाँ पे फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रोशनियों का इतना ज़ख़ीरा हो गया कि अल्लाह पाक के वो मतलब कुर्ब उनको अता हो गया। तो उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने आपके ऊपर वही का सिलसिला शुरू हो गया। तो मुझे यहाँ से ये नज़र आ रहा था कि अगर हम भी अपने आप को इस कैफियत में ले के जाएं, हमारे अंदर भी नूर
اور تجلی کے لیول پہ جب ہم جائیں گے تو اللہ پاک سے ہم بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں. اللہ پاک اپنی وہی مطلب اپنا ذہن ہمیں بھی منتقل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے آگے مطلب بات چل رہی تھی کہ جو یہ علم ہے یہ مومنین کا ورثہ ہے. تو اس ورثے کو ہم حاصل تبھی کر سکتے ہیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، اور جو دین ہمیں انہوں نے سکھایا ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اشفاق بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ سوال اتنے ڈیپ ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا، اس دنیا کے بعد چلے جانے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے، اگر مطلب اس تخلیق کا کیا سسٹم ہے، کیا پروسیس ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیں تو ہم ضرور ان کے سوالات کے جوابات ہمیں ملیں گے، سارے اپنے اندر سے ملیں گے. تو ہمیں صرف بات یہ ہے کہ غور و فکر کرنی چاہیے. جی اصغر بھائی. یہ بیٹا میرے پاس ایک اور نقطہ لکھا ہوا تھا، میں چاہ رہا ہوں وہ بھی شیئر کر لوں. جی جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے 3 بار بھیجا، سرکار نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو 3 بار بھیجا. اب ہم نے جب 3 بار کے اس پہ غور کیا تو ہمیں جو تعلیم ملی اس میں ہماری ڈسپلے میں آنے کے بعد قائم رہنے کے لیے عقل شعور چاہیے نا. پہلا درجہ قلب کا آ گیا، قلوب جو ہمارے ظاہری حواس ہیں اس کی مینجمنٹ ہے. پھر دوبارہ بھیجا، دوسرا درجہ صدر کا آ گیا، لاشعور کا، تمام قوانین تمام علوم منتقل ہو گئے. تیسرا درجہ افیدہ کا آ گیا جس کو روحانی دل کہتے ہیں، یعنی برائے لاشعور، شعور اور لاشعور دونوں کا ہیڈ. تو تینوں درجے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے علوم کے. ایک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. دوسرا یہاں پہ جو کہ لکھا ہوا ہے کائنات کی تخلیق پر غور، تو اس کو جو ہے نا سرکار نے سمجھ کے جب آگے ٹرانسفر کیا تو آپٹکس کا علم، روشنی کا علم، روشنی کیسے پھلتی ہے اور روشنی کیسے پھیلتی ہے، روشنی کے ضرب تقسیم کیا ہے، وہ ابن حسن کو دے دیا. آسمان زمین کی تخلیق، اس کو فلکیات کا علم دے دیا کہ آسمان زمین میں یہ فلکیات کیسے کام کر رہے ہیں. آدمی کا پیدا ہونا اور مر جانے کا علم، یہ سارا کیمیکل علم، کیمیکل میں کیسے ریئیکشن ہوتا ہے، چیزیں کیسے چینج ہوتی ہیں. انسان کی حقیقت اور انسان کی حقیقت کی اصل کیا ہے، روح کا علم، اس کو طب، ریاضی، الجبرا میں ڈیوائڈ کر کے سرکار نے آگے ٹرانسفر کر دیا سائنسی طور پہ. آج ہم دیکھتے ہیں قلندر بابا جی کے پاس جو بھی روحانی علوم ہے آپ نے سب کچھ سائنس میں کنورٹ کر دیا ہے. بابا جی سرکار نے تمام انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھی اور جو بھی معجزات تھے سب کو سائنس میں کنورٹ کر دیا ہے، انسانوں کی سمجھ کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے. مقصد سرکار کے آنے کے بعد جو شعوری ارتقاء ہمیں منتقل ہوا وہ یہ پانچوں جو سرکار نے غار حرا میں بیٹھ کے مراقبہ کیا اس کو سمجھ کے پھر ہمارے لیے سائنسی طور پہ کنورٹ کر دیا. شکریہ جی. جی اصغر بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ روحانی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر ہم دنیاوی علوم حاصل کریں گے تو ہماری ذہن کو جو ہے وہ وسعت ملے گی، اور اس کے بعد پھر ہم روحانی علوم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اب ہم اپنی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باسط ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق بنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کریں، دوسروں کے ساتھ پیار، محبت، نرمی سے پیش آئیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اگر ہم واقعی سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باسط کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف سننے اور بیان کرنے تک محدود نہیں رہنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب میں شامل فرما دیں جو قیامت کے دن سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اگلی سیٹرڈے کو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.